www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نعمتان مغبوط فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اگر میں اس وقت تقریر اور بیان نہ کروں تو بھی چلے، اس لیے کہ ہمارے ان بچوں نے اپنے چند اشعار میں اتنے بہترین انداز میں بہت ترتیب کے ساتھ ہمارے دل و دماغ کو کھول دیا کہ ان کے 10 منٹ کی یہ نظم اور یہ نعت جو انہوں نے شان رسالت میں اور اوصاف محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو پڑھی، یہ بہت کافی و شافی ہے. لیکن عموماً ہوتا یہ ہے ہمارے وہاں کہ جب اس طرح کے جلسے بھی ہوتے ہیں، کبھی مکتب کا جلسہ، کبھی مدرسے کا جلسہ، اور بچوں کے پروگرام کو پیش کیا جاتا ہے، تو سامعین کا، سننے والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہہ کر کہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں بچے ہی ہے، بچے ہی ہے، بس بچے ہی ہیں یہ کہہ کر ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا. حالانکہ انظروا الی ما قال ولا تنظروا الی من قال، کہنے والے کو نہ دیکھو، کس کی کہہ رہا ہے اس کو دیکھو. وہ چاہے عمراً چھوٹا ہے لیکن وہ جس کی کہہ رہا ہے وہ شخصیت بہت بڑی ہے، شخصیت کا مقام بہت اونچا ہے. وہ کبھی اللہ کی توحید کے نغمے سناتا ہے نثر میں، نظم میں، کبھی 5 منٹ کی تقریر وہ کرتا ہے تو نثرن، اور کبھی نظمن اللہ کی توحید کو سناتا ہے، کبھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو نثرن یا نظمن ہمیں سناتا ہے، تقریر کرتا ہے، نعت پیش کرتا ہے. ہم اس کو بچہ سمجھ کر ٹال دیتے ہیں. ان بچوں نے اس وقت جو اوصاف محمدی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصلتوں کو، آپ کی عادات مبارکہ کو، آپ کی سیرت طیبہ کو، آپ کی اخلاقی بلند پایہ زندگی کو جس انداز سے پیش کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی کو ہم سمجھ لیں تو یہ کافی و شافی ہے. ان بچوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جب دنیا کفر سے بھری اور دنیا ظلم سے بھری، اور بار بار ہمارے کانوں میں یہ بات ڈالتے رہے کہ کفر نے فتنے بھڑکائے اور ظلم نے شعلے بھڑکائے، اور کفر اور ظلم کے نتیجے میں ایک دوسروں کے دلوں میں نفرتیں پیدا ہو گئی، اور نفرتوں کا عالم یہ ہوا کہ وہ ایک دوسرے کے جان کے دشمن بنے. اور ان دشمنیوں کا حال یہ ہوا کہ مدینہ شریف میں اللہ کے حبیب جب تشریف لائے ہیں تو اوس اور خزرج جو 2 قبیلے تھے، ان میں ایک لڑائی چلی آئی تھی. بعض تاریخی روایتوں کے مطابق 80 سال سے لڑتے چلے آ رہے تھے، اور بعض تاریخی روایتوں کے مطابق 100 سے زائد سال سے لڑتے چلے آ رہے تھے. اور بنیاد کیا تھی؟
ایک کنویں پر پانی پلاتے تھے اور وہاں لائن لگی ہوئی تھی اونٹوں کی، اور جس کا نمبر پیچھے تھا وہ زبردستی آگے چلا گیا اور اپنے جانور کو پہلے پانی پلا دیا، اور اسی پر جو لڑائی شروع ہوئی تو وہ برسوں سے لڑتے چلے آئے، بنیاد بہت معمولی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے انہی اوس اور خزرج کے درمیان وہ محبت پیدا کر دی، وہ تعلق پیدا کیا، وہ جوڑ پیدا کیا، وہ ربط پیدا کیا کہ جس کی بنیاد پر یہ بھائی بھائی بنے، اور انہی کا لقب انصار ہوا۔ یہی وہ اوس اور خزرج ہیں جن کو انصار کے لقب سے معنون کیا گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصاریوں کے باب میں یوں ارشاد فرمایا، حب الانصار من الایمان، میرے انصار سے محبت رکھو گے تو یہ ایمان کا شعبہ بن جائے گا، ایمان کا حصہ بن جائے گا، ایمان کا بھاگ بن جائے گا۔ آپ انداز لگائے کہ جو برسوں تک لڑنے والے اور حضور کے پیار، محبت، تعلیمات نے ان کو کس مقام پر پہنچا دیا۔ اسی لیے قرآن کریم میں حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ میں جو خوبیاں رکھی محبت کی، فرمایا اسی خوبی کی بنیاد پر لوگ دورے دورے آپ کے پاس آتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے تو آپ کے پاس ایک بھی نہ آتا۔ آپ کی نرمی کا انداز، آپ کے پیار کا انداز، آپ کے محبت کا انداز، جس انداز سے آپ تربیت فرماتے تھے۔ ابو داؤد شریف میں ایک روایت ہے کہ ایک صاحب رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے ہیں، لیکن ایمان لانے کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یوں فرما رہے کہ اللہ کے حبیب، زنا کی مجھے لت ہے، آپ مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ کلمہ پڑھ رہے اور نبی سے زنا کی اجازت مانگ رہے کہ مجھے آپ زنا کی اجازت دیجیے، اس لیے کہ میری عادت ہے، میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ صحابہ کرام کے تیور بدل گئے کہ کیا کہہ رہا ہے، اور حضور کے پاس اتنے بڑے گناہ کی اجازت مانگ رہا ہے۔ کسی شیخ کے پاس کوئی اجازت تو مانگ کر دیکھ لیں، ان کے مرید ان کی کیا گٹ بنائیں گے، ان کے شاگرد ان کے ساتھ کیا حالات کریں گے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اجازت زنا کی مانگ رہے ہیں، اور جب صحابہ کرام نے فرمایا کہ حضرت اس کو تنبیہ کرے، حضرت نے فرمایا نہ، اس کی تربیت میں کروں گا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو تربیت فرماتے جاتے ہیں، ابو داؤد شریف میں روایت ہے، حضرت نے فرمایا پیارے، اگر تیری ماں کے ساتھ کوئی یہ سوچے تو کیا سوچے گا؟ کیا تو یہ پسند کرے گا کہ تیری ماں کے ساتھ؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، میں ہرگز پسند نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا تو جس عورت کو چاہتا ہے اس کی بھی تو اولاد ہوگی، وہ اپنے ماں کے ساتھ کیسے پسند کریں گی؟ پھر حضرت نے بہن کی مثال دی، پھر حضرت نے پھوپھی کی مثال دی، اور مثال دے کر سمجھایا۔ اور روایتوں میں ہے کہ وہ صحابی حضرت کے دو ہاتھ پکڑ کے رونے لگے اور فرمایا حضرت زندگی پر میں اس عمل کی طرف کبھی نہیں جاؤں گا۔ تربیت کا مزاج جو تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بخاری شریف میں روایت ملتی ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے اور فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے دنوں میں مجھ سے گناہ ہو گیا اور بہت بڑا گناہ ہو گیا، اب مجھے سزا دیجئے، پاک کر دیجئے، صاف کر دیجئے، جو سزا دینا ہو دے دیجئے۔ فرمایا کیا گناہ ہوا؟ فرمایا حضرت مجھ سے گناہ یہ ہوا کہ میں نے روزے کی حالت میں بیوی سے جمع کر لیا، جو سزا ہو آپ مجھے دے دیجئے۔ تو حضرت نے فرمایا سزا وزا تو اس پر کچھ نہیں ہے، البتہ کفارہ ہے۔ فرمایا حضرت کیا کفارہ دینا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ 7 روزے رکھنا ہوگا، تم نے جان بوجھ کر یہ کام کیا ہے، عمدن تم نے روزہ توڑا ہے اور روزے کی حالت میں یہ کام کیا، اس لیے 7 روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چند روزوں میں مجھ سے صبر نہ ہو سکا تو 7 روزوں میں صبر کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بس کا نہیں، میں روزے نہیں رکھ سکتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا غلام آزاد کرو، دوسرا نمبر غلام کی آزادی کا ہے، غلام آزاد کرو۔ تو وہ کہنے لگے اپنی گردن پر ہاتھ مار کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی ذات کے علاوہ کسی کا مالک نہیں، میرے پاس غلام ہے ہی نہیں، میں کہاں سے لاؤں؟
تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا 7 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، 7 غریبوں کو کھانا کھلاؤ. تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ بہت غریب آدمی ہوں، میں کہاں سے کھلاؤں؟ ہر بات پر حضرت کو منع کرتے جا رہے ہیں. آج کوئی مرید شیخ کو کہے تو صحیح اس طرح، کوئی شاگرد اپنے شیخ استاذ کے سامنے بول کر کے تو دیکھے. وہاں امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت نے ان کو بٹھا دیا، فرمایا یہاں بیٹھو، اور فرمایا میرے گھر پر 2 زنبیل بھر کر کسی نے کھجور بھیجی ہے، جاؤ وہ لے آؤ. وہ کھجوریں منگوائی اور ان صحابی کو دی کہ لو اپنے کفارے میں اس کو ادا کر دو، تقسیم کر دو. تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ذهبت ما بین لابط هذه المدینہ ما رأیت افقر منی. اللہ کے حبیب میں مدینے کے اس کونے سے لے کر اس کونے تک جا کر آیا ہوں، مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں، میرے بچے بھوکے ہیں، میں دوسروں کو کہاں سے کھلاؤں. فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ. اللہ کے نبی اتنے ہنسے ان کی بات پر کہ ثنایا اور ربائی اور اس کے بعد نواجز اور انیاب تو بہت بعد میں آتے ہیں. حضرت کا منہ کھل گیا اس کی بات پر ہنستے اور حضرت نے فرمایا اچھا جاؤ اپنی اولاد کو کھلا دو. یہ ہے وہ شفقتیں، یہ ہے وہ پیار، یہ ہے وہ دلال. جماعت کے امیر کو چاہیے کہ یہ محبت سے جماعت کو لے کر چلے. کلاس کے مدرس کو چاہیے کہ اس محبت کے ساتھ اپنے طالب علموں کو لے کر بیٹھے. مسجد کے امام کو چاہیے کہ اس پیار اور محبت کے ساتھ لوگوں کو لے کر کے چلے. خدا پاک کی قسم یہ نرم زمین آج بھی اپنے آپ کو خدا کے سامنے سر بسجود کرنے کے لیے تیار ہے. تھوڑی سی تربیتی مزاج کی ضرورت ہے، تھوڑا سا تربیتی مزاج. اگر ہم نے نرم پہلو تھوڑا سا محبت اور پیار کا اختیار کیا تو لوگوں کے دلوں کو جیتنا بہت آسان ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق بڑے عجیب. تنبیہ ضرور فرماتے تھے، یہ نہیں کہ تنبیہ نہیں فرماتے تھے، حضرت تنبیہ فرماتے تھے. روایتوں میں ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر بہت مال آیا اور حضرت نے سارا مال مکے والوں کو دے دیا. جتنے جانور، پیسے، جو کچھ آیا وہ سب مکے والوں کو دے دیا. انصار کے دل میں تھوڑا سا خدشہ ہوا. بخاری شریف میں ہے کہ کچھ نوجوان انصاری صحابہ، جوانوں کو جذبات بہت ہوتے ہیں. ہمارے طلبہ جب فارغ ہوتے ہیں تو میں اخیر میں ان کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم جا تو رہے ہو، ذرا صبر سے کام کرنا، ہر وقت جیب میں استعفا لے کر نہ گھومنا. ذرا کوئی مسئلہ ہوا استعفا، ذرا کوئی مسئلہ ہوا استعفا، ایسے کام کیسے چلے گا؟ کام ایسے نہیں چلتا ہے. کام صبر سے، تحمل سے، برداشت سے. تو کچھ انصاری صحابہ تھے نوجوان، ان کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ ابھی تک ہماری تلوار سے ان کا خون ٹپک رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنی قوم کے ہو گئے. کچھ جذبات ایسے ہوتے ہیں، بعض وقت انسان کو جذبہ آ جاتا ہے. کہا جب طاقت کی ضرورت تھی تو ہمیں بلایا اور مال ان کو دیا. اللہ کے نبی کے کان پر یہ آواز پہنچی. حضرت نے فرمایا انصاریوں کو جمع کرو، اور ایک بھی مہاجر اس میں نہ آئے، سارے انصار. اور جب انصار جمع ہوئے تو حضرت نے فرمایا تم نے میرے متعلق ایسی باتیں کہی. تو صحابہ رونے لگے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں کہی، یہ کچھ نوجوان جذباتی ہے انہوں نے کہہ دیا. تو اب حضرت تنبیہ فرما رہے، فرمایا تم یہ بھی کہہ سکتے ہو اے محمد مکے میں تیری مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا، ہم نے تیرا تعاون کیا. کہو مجھے، تو مجھے یوں بھی کہو کہ ہم نے مدینے میں تمہیں دعوت دے کر بلایا اور ہمارا احسان ہے تم پر. تم یہ بھی کہہ سکتے ہو. یہ تنبیہات تھی. اور تنبیہ کیسے حضرت فرما رہے تھے کہ تم نے میرا ظاہراً تعاون کیا، میں نے تمہاری عاقبت کو سنوار دیا. احسان تو میرا ہوا تم پر کہ تمہاری جنت بنا دی میں نے. تنبیہ فرما رہے. اب جب یہ تنبیہاتی کلمات شروع ہوئے تو انصار رونے لگے زاروں قطار. اب دیکھو تنبیہ تو ہو گئے، نبی کیسے دل کو جیت رہے ہیں سب کی. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے چلو جو کہہ دیا وہ کہہ دیا.
تم اس مال کو دیکھ کر کے میرے متعلق یہ باتیں کرنے لگے، مال کو دیکھ کر۔ ارے تم نے یہ نہیں سوچا کہ مکہ والے مال لے کر جائیں گے اور تم اپنے نبی کو لے کر جاؤ گے۔ اوہو، جملہ جو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا انصار کا جی خوش ہو گیا ہوگا۔ مکے والے مال لے کر جائیں گے اور تم اپنے نبی کو لے کر جاؤ گے۔ ابھی جو بچے پڑھ رہے تھے نا، دنیا بھی سکھائی، عقبہ بھی سکھائی، دنیا کیسے جیو گے اس کو بھی سکھایا، اور آخرت کیسے بناؤ گے اس کو بھی سکھایا۔ دنیا یہ نہیں بتایا نبی علیہ السلام نے کہ لمبی تسبیح لے کر مسجد میں بیٹھو، کاروبار نہ کرو، تجارت نہ کرو، دکان نہ کھولو، کھیتی نہ کرو، جاب نہ کرو، یہ نہیں سکھایا۔ جب آقا کا لایا ہوا قرآن یوں کہہ رہا ہے سورہ جمعہ کے اندر، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جمعہ کی نماز پڑھ لو تو اب مسجد میں لمبی تسبیح لے کر مت بیٹھنا، جاؤ کاروبار کرو۔ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ کاروبار کرو۔ اگر دنیا کمانا برا ہوتا تو عثمان غنی مالدار نہ بنتا، عبد الرحمن ابن عوف مالدار نہ بنتے۔ اور عبد الرحمن ابن عوف کیسے مالدار تھے؟ میں نے اپنے کئی بیانوں میں نقل کیا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف اتنے مالدار صحابی، اتنے مالدار صحابی کہ اس وقت دنیا میں 22 مالدار ہے ورلڈ میں، یہ 22 مالدار عبد الرحمن کے جیب میں آ جائیں گے۔ اللہ نے اتنی دولت دی تھی، اتنی دولت عطا فرمائی تھی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جب ان کا انتقال ہوا ہے عبد الرحمن ابن عوف کا، تو 5 ارب سے زائد، میں کروڑ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ارب کی بات کر رہا ہوں، 5 ارب سے زائد انہوں نے درہم چھوڑے تھے، زمینیں چھوڑی، مکانات چھوڑے۔ کوفہ میں ان کے مکانات تھے، بصرہ میں ان کی زمینیں تھیں، مدینہ المنورہ میں ان کی زمینیں تھیں، لیکن ان تمام پراپرٹی کے باوجود، اتنی ساری جائیداد کے باوجود، میرا نبی جب جنت کی بشارت 10 صحابہ کو سنا رہا ہے تو اس میں عبد الرحمن کو بھی سنا رہا ہے کہ تو جنتی ہے۔ عبد الرحمن کو ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ۔ عبد الرحمن کو جنت کی بشارت سنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا مانے انل جنت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں تعالیٰ جل شانہ نے بہت پیاری بات فرمائی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ۔ میرے وہ بندے، میرے کچھ بندے وہ ہیں کہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع، ان کی تجارت اور ان کی خرید و فروخت اور ان کی دکانیں نمازوں سے اور زکوٰۃ سے اور اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی ہے۔ یعنی وقت آنے پر نماز ہے، وقت آنے پر زکوٰۃ ہے، وقت آنے پر ذکر ہے، ان کی تجارت ان کو نہیں روکتی ہے۔ اللہ کا یہ کہنا کہ ان کی تجارت نہیں روکتی، اس کا مطلب یہ نکلا کہ نماز بھی پڑھو، تجارت بھی کرو، زکوٰۃ بھی دو، تجارت بھی کرو، ذکر بھی کرو، تجارت بھی کرو۔ تجارت سے کسی نے منع نہیں کیا۔ اسی لیے علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ معارف مثنوی میں کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ حضرت دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ تو جواب سنے، رومی جواب دیتے ہیں، چست دنیا از خدا غافل بدن، چست دنیا از خدا غافل بدن، نہ کہ ماشو نقر او فرزند و زن۔ دنیا کیا ہے؟ سوال کر رہے ہیں، چست دنیا، دنیا کیا ہے؟ از خدا غافل بدن، اللہ سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے۔ نہ کماشو، کپڑوں کا نام، کماش کپڑے، کماش کپڑوں کا نام دنیا نہیں، نقرؤ پیسوں کا نام دنیا نہیں، فرزند و زن بیوی اور بچوں کا نام دنیا نہیں، بنگلے کا نام دنیا نہیں، ان میں سے کوئی چیز دنیا نہیں ہے۔ دنیا نام ہے اللہ سے غفلت کا۔ اس کی مثال یوں سمجھے، ایک انسان کے پاس لاکھوں روپے ہیں لیکن اس کا دل اللہ سے لگا ہوا ہے اور حلال کی کمائی ہے، وہ پکا دیندار ہے، اور ایک آدمی کے پاس صرف 100 روپے ہیں لیکن اللہ سے وہ غافل ہے، تو 100 کے ہوتے ہوئے پکا دنیا دار ہے۔ بنیاد دنیا کی پیسوں پر نہیں ہے، غفلت پر ہے، اللہ سے غفلت پر ہے۔ اگر غفلت ہے تو وہ دنیا داری ہے، اور اگر غفلت نہیں تو وہ پکا دیندار ہے۔
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دنیا بھی سکھائی، عقبہ بھی سکھائی، تم دنیا میں کیسے جیو گے، تم اپنی آخرت کو کیسے بناؤ گے، اور تم مرو گے تو شہادت کی موت ہوگی، اور تم جی جاؤ گے تو جینے کے طریقے بھی ہم کو سکھائے، مظلوموں کے متعلق بھی ہمیں بتایا اور مجبوروں سے متعلق بھی ہمیں بتایا، سارے طریقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات انصار کو فرمایا تم یہ مال دیکھ کر اس طرح کہنے لگے، ارے وہ مال لے کر جائیں گے، تم اپنے نبی کو لے کر جاؤ گے۔ آگے فرمایا الانصار شعار والناس دثار، انصار میرے اندر میں ہے، میرے دل سے لگے ہوئے ہیں، اور شعار بولتے شعر بال سے، یعنی اندر میں لگے ہوئے، اور سارے لوگ میرے اوپر ہیں، مکہ والے میرے اوپر ہیں اور تم میرے اندر ہیں۔ اس کے بعد فرمایا لولا الہجرت لکنت من الانصار، اگر مجھ پر مہاجر کا لقب نہ ہوتا تو میں بھی اپنے آپ کو انصاری کہتا، جو تمہارا نام ہے وہ میں رکھ لیتا، مجھے تم سے اتنا پیار ہے۔ یہاں تک کی روایت بخاری شریف میں اور تاریخ کی روایتوں میں حضرت نے ایک جملہ اور فرمایا محمد جیے گا بھی تمہارے ساتھ انصاریوں اور مرے گا بھی تمہارے ساتھ انصاریوں اور اٹھے گا بھی تمہارے ساتھ انصاری۔ آپ نے جہاں تنبیہ فرمائی وہاں محبت سے ان کے دلوں کو جھینک بھی لیا۔ اب آپ انداز لگائے حضرت جب یہ باتیں کہہ رہے ہوں گے انصار کا جی کتنا خوش ہو رہا ہوگا، پیار بھرے جملے سن کر انصار کا جی کتنا خوش ہو رہا ہوگا۔ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، مسلم شریف میں ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو حضرت سوئے ہوئے تھے، تھوڑی دیر کے بعد پھر پہنچا تو سوئے ہوئے تھے، تھوڑی دیر کے بعد پھر پہنچا تو حضرت بیدار ہو گئے تھے۔ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اہم بات بتائیے، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہوگا یعنی مومن ہوگا وہ جنت میں جائے گا، کبھی نہ کبھی جائے گا۔ اعمال اچھے ہیں تو شروع میں، اعمال برے ہیں تو سزا بھگت کر، لیکن لا الہ الا اللہ اس کو جنت میں ضرور لے جائے گا۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ حضرت لا الہ الا اللہ والا جنت میں جائے گا، وَإِن زنا وَإِن سرق، چوری کی ہو زنا کیا ہو تو بھی جائے گا؟ حضرت نے فرمایا نعم وَإِن زنا وَإِن سرق، چوری کی زنا کیا تو بھی جائے گا، یعنی سزا بھگت کر کے جائے گا۔ تو ابو ذر پھر پوچھ رہے ہیں وَإِن زنا وَإِن سرق یا رسول اللہ، چوری اور زنا کرے تو بھی جائے گا؟ فرمایا ہاں تو بھی جائے گا۔ ابو ذر پھر پوچھ رہے ہیں وَإِن زنا وَإِن سرق، یا چوری زنا کرے تو بھی یا رسول اللہ؟ تو حضرت نے فرمایا وَإِن زنا وَإِن سرق وَإِن رغم أنف أبي ذر، چوری کرے زنا کرے تو بھی جنت میں جائے گا، چاہے ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ حضرت سمجھ گئے کہ ابو ذر اصل میں یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ یہ جانا نہیں چاہیے، یہ اتنے اونچے دھندے کر کے آیا ہے پھر بھی یہ جنت میں جائے گا۔ ابو ذر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ الٹ سلٹ کر کے آیا ہے، چوری کی ہے، زنا کیا ہے، اور حضرت آپ فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ یہ یوں کہنا چاہتا ہے کہ اس نے گناہ کیے ہیں پھر بھی جنت میں جائے گا، تو حضرت نے اس لیے فرمایا کہ تیری ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی تو نہ چاہتا ہو تو بھی جنت میں جائے گا۔ ابو ذر سے فرمایا تو نہ چاہتا ہو تو بھی جنت میں جائے گا، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کلمہ ہی ایسا ہے، اس کی طاقت ہی ایسی ہے، بشرطے کہ اخلاص ہو، کلمہ کے اندر، ایمان کے اندر اخلاص ہو تو یقیناً یہ جنت میں جائے گا۔ اب یہ وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذر، ابو ذر کو اتنا پسند آیا کہ جب حضرت کی مجلس سے چلے ہیں تو پورے راستے میں بولتے چل رہے ہیں وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذر وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذر۔ تو لوگوں نے فرمایا یہ کیا بول رہے ہیں؟ فرمایا میرے نبی نے مجھ کو یہ کہا ہے، اس لیے مجھے اس جملے سے محبت ہو گئی۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولوی صاحب کی طرح محلے کے امام تھے، نماز پڑھاتے تھے۔ اب ان کی عادت بڑی عجیب و غریب تھی، وہ الحمد شریف پڑھتے تھے، الحمد کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے،
اور سورۃ الاخلاص کے بعد ضم سورت کرتے تھے، پھر جو پڑھنا ہوتا تھا وہ آگے، لیکن سورہ اخلاص ضرور پڑھتے تھے۔ تو محلے والوں نے کہا کہ بابا بس کر، کیا بیچ میں یہ سورت پڑھتا رہتا ہے؟ یا تو سورہ اخلاص پر یا اور کوئی سورت پر، دونوں میں سے کوئی ایک پر۔ وہ کہتے ہیں نہیں میں تو پڑھوں گا، چاہے تو مجھے امامت میں رکھو چاہے نکال دو، یہی الفاظ ہے بہنی، چاہے مجھے رکھو چاہے مجھے نکالو، لیکن میں سورہ اخلاص ضرور پڑھوں گا۔ اب وہ چونکہ صحابی تھے، پھر بڑا مقام تھا ان کا، پھر قرآن کریم ان کے پاس تھا، محلے والے ان کو کیسے نکال دیتے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے شکایت کی، یا رسول اللہ ان کی یہ عادت ہے اور یہ بیچ میں سورہ اخلاص ضرور پڑھتے ہیں۔ تو حضرت نے ان سے فرمایا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ یا تو سورہ اخلاص پڑھو یا کوئی اور سورت پڑھ لو، لیکن دونوں کو جمع کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ سورہ اخلاص سے مجھے محبت ہے۔ تو حضرت نے نہیں فرمایا کہ نہیں چاہے محبت ہو چھوڑ دو، حضرت نے فرمایا سورہ اخلاص سے تیری محبت تجھے جنت میں لے جائے گی، یہ ان کو اجازت دے دی۔ لیکن یاد رکھیں یہ ان کی خصوصیت تھی۔ اب آج مولوی صاحب اگر یہ طریق شروع کر دیتے اس کی اجازت نہیں ہو سکتی، یہ اجازت صرف انہی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی۔ فرمایا اس صورت سے محبت تجھے جنت میں لے جائے گی، میں اور آپ جیسا ہوتا تو ان کا دل توڑ دیتا، اللہ کے نبی نے ان کا دل نہیں توڑا۔ فرمایا سورہ اخلاص کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی محبت، آپ کا پیار، آپ لوگوں کے دلوں کو اس طرح جیت لیا کرتے تھے کہ ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ محبت نبی کو مجھ ہی سے ہے، ہر صحابی یہ سمجھتا تھا، کوئی صحابی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ مجھ سے کم محبت ہے ان سے زیادہ محبت ہے۔ عجیب و غریب واقعہ ہوا، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے، ایک سریے میں ایک جماعت میں اللہ کے حبیب نے ان کو امیر بنا کر بھیجا، اور ان کے ماتحت ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، بڑے بڑے صحابہ ہیں جو قدیم صحابہ۔ عمرو بن العاص کے دل میں یہ بات آ گئی کہ میرا مقام بہت بڑھ گیا، اسی لیے تو ابو بکر عمر کے ہوتے ہوئے مجھے امیر بنا دیا۔ جب سریے سے واپس آئے، جماعت سے واپس آئے، تو حضرت سے فرمایا من احب عندک یا رسول اللہ، اللہ کے نزدیک، اللہ کے حبیب آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون؟ وہ سمجھے کہ مجھے امیر بنا کر بھیجا ہے تو میرا ہی نام آئے گا۔ تو حضرت نے فرمایا ابو بکر، پھر فرمایا اور، فرمایا عمر، فرمایا یار پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب پوچھا تو اللہ کے حبیب نے فرمایا عائشہ، عائشہ مجھے محبوب ہے۔ وہاں جو لفظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استعمال کیا ہے، روایت میں ہے کہ جب یہ پوچھا کہ آپ کو محبوب کون، تو فرمایا عائشہ۔ تو عمرو بن العاص کہہ رہے ہیں میں عورتوں میں نہیں پوچھتا، مردوں میں پوچھ رہا ہوں۔ تو فرمایا ابوہا، اس کا باپ مجھے محبوب ہے۔ یہاں محدثین نے ایک نقطہ لکھا ہے، اور وہ نقطہ یہ لکھا کہ اللہ کے حبیب ابو بکر کا نام بھی تو لے سکتے تھے، ابوہا کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اشارہ فرمایا کہ عائشہ کا نام پہلے لیا اور پھر ضمیر کے ذریعے سے بھی اللہ کے نبی نے عائشہ ہی کا تذکرہ فرمایا۔ یہ کیوں کیا؟ عربوں میں دستور تھا، باندیوں سے محبت زیادہ تھی، بیویوں سے کم تھی۔ اللہ کے نبی بیویوں کی محبت بسانا چاہتے تھے، اللہ کرے کہ ہمارے جوانوں کے دلوں میں بیویوں کی محبت پیوست ہو جائے۔ اس کی کمی ہے، اس کا فقدان ہے، فیس بک پر بیٹھ بیٹھ کر اپنا دماغ خراب کر دیا، اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، میں نے کل بھی حدیث سنائی تھی، بخاری شریف کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 سوالوں کا جواب اللہ کے سامنے جب تک بندہ نہیں دے گا حت نہیں پائے گا۔ سننے کے اعتبار سے بہت معمولی چیز ہے، لیکن بہت کٹھن وقت ہوگا وہ 5 سوالوں کا، اور وہ بھی سوال کرنے والا اللہ خود ہوگا۔ اور پہلا سوال ہوگا ان عمرہ فیما افناہ، تو نے اپنے عمر کو کہاں گزارا تھا؟
کہاں گزارا تو نے اپنی عمر کو. اور دوسرا سوال ہوگا وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ. لفظ بھی نبی نے جو استعمال فرمایا ابلا. ابلا کا معنی ہوتا ہے پرانا کرنا. تو نے اپنی جوانی کو کہاں پرانی کر دی تھی؟ فیس بک پر، سوشل میڈیا پر، راتوں میں تنہائیوں میں گندی فلموں پر اور یعنی تصویروں پر، بیوی اور بچوں سے چھپ چھپ کر تو نے اپنی جوانی کو کہاں خرچ کی؟ یہ سوال وہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے جب تک جواب نہیں دے پاؤ گے تمہارے قدم نبی کے سامنے سے، اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں پائیں گے. لا تزال قدمہ ابن آدم، اے آدم کی اولاد تمہارے قدم نہیں ہٹ سکیں گے جب تک تم اللہ کو جواب نہ دے دو. ہم نے اپنے شیخ و مرشد حضرت مولانا محمد یونس صاحب جون پوری رحمت اللہ علیہ سے ہم نے سنا اللہ کا صرف ڈانٹ کر پوچھ لینا یہ بھی انسان کی ہلاکت کا ذریعہ ہو جائے. جہنم نہیں، صرف اس نے گھڑکی دے دی، صرف اس نے سخت الفاظ میں پوچھ لیا، وہ بھی انسان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہو جائے. کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہاں معمولی سا پولیس والا آ جاتا ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، اس کے سامنے ڈرتا ہے، کانپتا ہے. تو وہاں احکم الحاکمین ہوں گے. یہ اور بات ہے کہ اس نے اپنے عرش پر لکھا ہے کہ سبقت رحمتی غضبی. ہم نے اپنے مکان پر ھذا من فضل ربی لکھا ہے، ہم نے اپنے مکان پر ماشاء اللہ لکھا، ہم نے اپنے مکان پر الحمدللہ لکھا. اس نے اپنے عرش پر لکھا ہے سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، بشرطے کہ تم بہانہ لے کر آؤ. بھئی کوئی بہانہ بھی تو ہونا چاہیے، ویسے ہی معاف کر دے گا وہ؟ کوئی بہانہ بھی تو لے کر جائیں ہم. اسی لیے بخاری شریف میں روایت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ فرمایا کہ میرا بندہ جب میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو میں ایک ہاتھ آتا ہوں، اور جب وہ ایک ہاتھ آتا ہے تو میں دو ہاتھ آتا ہوں، اور میرا بندہ جب چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں. حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اس حدیث شریف کی شرح میں لکھا ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ تیری رفتار سے زیادہ تیرے رب کی رفتار ہوگی تیری طرف. اور اللہ اشارہ کرنا چاہتا ہے اس میں، اس اشارے کو مثال سے سمجھایا، ایگزامپل سے سمجھایا. کیسے سمجھایا؟ فرمایا تمہارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا معصوم، 1 سال کا 1.5 سال کا، تو تم کہتے ہو بیٹا کھڑا ہو جا، کھڑا ہو جا بیٹا. اب وہ بیٹا جب کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے ماں کی محبت میں، باپ کی محبت میں، تو ابھی آدھا یوں کھڑا ہوا اور ماں آگے بڑھ کر گود میں لے لیتی ہے، باپ آگے بڑھ کر گود میں لے لیتا ہے. بیٹا گر جائے گا، چوٹ آ جائے گی، تو گر پڑے گا. تیری ہمت کہاں، تیری طاقت کہاں ابھی کھڑے ہونے کی؟ یہ تو پیدری محبت میں، باپ کی محبت میں، ماں کی محبت میں کھڑا ہو رہا ہے. تو ماں باپ آگے بڑھ کر اپنے گود میں لے لیتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں اس مثال کو سمجھو اور اب آگے سمجھو کہ میرے بندے جب تو عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کھڑا تو ہو جائے ایک مرتبہ. جب تو کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں اپنی رحمت کو لے کر دوڑ پڑتا ہوں کہ او میرے بندے تو میری شان کے مطابق تو عبادت کر ہی نہیں سکتا، لیکن میری رحمت میں دھانپ کر تجھے معاف کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو لے کر دوڑ پڑتا، لیکن بہانہ تو بنائے. ہم نے تو بہانہ ہی نہیں بنایا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، اس کی رحمت کو لوٹنے کا، اس کی رحمت کو لینے کا. اس کی رحمت کا عالم تو یہ ہوگا کہ وہ قیامت میں ایک مجرم کو بلائے گا، ایمان اس کے پاس ہوگا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو گناہ گنوائے گا اور صغائر گنوائے گا کہ تو نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا. اور وہ سوچ رہا ہوگا کہ سوائے جہنم کے اب کوئی راستہ نہیں، اس لیے کہ مالک خود ہی گناہ گنوا رہا ہے. تو اب اللہ کہے گا اور میرے بندے جا میں نے تیرے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی عطا کی. بخاری شریف میں میں نے تیرے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی دی. تو اب وہ بندہ خود ہی خوش ہو کر اللہ سے آگے بڑھ کر کہے گا کہ اللہ چھوٹے گنوائے ہیں، بڑے تو ابھی باقی رہ گئے، بڑے گناہ تو ابھی باقی رہ گئے، آپ اس کے بدلے میں بھی تو نیکی دے دیجئے. روایت میں ہے فضحک اللہ تعالی، اللہ اس کی بات پر ہنس پڑے گا کہ ابھی تو کانپ رہا تھا اور ابھی خود ہی اپنے گناہ کو بیان کر رہا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے. روایت میں آتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ اپنے دو مومن مجرم کو حکم کرے گا کہ جاؤ جہنم میں، تمہارے گناہ کی بہتات ہے، کثرت ہے، جاؤ تم دوڑتے ہوئے۔ تو ایک کچھ چلے گا اللہ کو دیکھے گا، کچھ چلے گا اللہ کو دیکھے گا، اور ایک کا حال یہ ہوگا کہ دوڑتا ہوا وہ چلا جائے گا۔ تو جو بار بار مڑ کر دیکھے گا اللہ اس کو بلائے گا اور یوں کہے گا تو نے حکم نہیں سنا میرا، میں نے کہا جاؤ جہنم میں، وہ تیرا ساتھی دوڑتا ہوا گیا، تو کیوں نہیں جا رہا ہے، بار بار مڑ کر دیکھ رہا ہے؟ تو وہ یوں کہے گا کہ اللہ دنیا میں میں نے وینڈا میں بیٹھ کر کے تیری رحمت کے تذکرے بہت سنے تھے، میں نے سنا تھا تو بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، عفو درگزر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، تیرے تذکرے میں نے قرآن میں حدیث میں بہت سنے تھے، اے اللہ میں آج دیکھنا چاہتا ہوں تجھے رحم آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے میری رحمت پر اتنا اعتماد ہے، آؤ جاؤ میں نے تمہیں میری اس صفت کی بدولت معاف کر دیا۔ وہ دوسرا جو دوڑتا ہوا گیا اللہ اس کو بلائے گا کہ تیرے ساتھی کو میری رحمت پر اعتماد تھا، تجھے اعتماد نہیں تھا، تو کیوں دوڑتا ہوا چلا گیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ میں نے یہ سوچا ساری زندگی تو نافرمانی کر کے آیا ہوں، لاؤ آج ایک تیری مان لوں شاید کہ تجھے رحم آ جائے، اس لیے میں دوڑتا ہوا چلا گیا کہ شاید اس ماننے کے اوپر تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ کہے گا اسی ماننے کے اوپر میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں اس روایت کو نقل کر کے فرماتے ہیں وہ احکم الحاکمین مالکی یوم الدین ہے، جو قیامت کے دن کا مالک ہے، اور مالک اگر معاف بھی کر دے تو کسی کو پوچھنے کا حق نہیں ہوتا ہے کہ تو نے کیوں معاف کر دیا۔ وہ جز نہیں ہے قیامت میں، یاد رکھو، جز قانون کے تابع ہوتا ہے، مالک قانون کے تابع نہیں ہوتا۔ سپریم کورٹ کا آپ کا جج ہے، ہائی کورٹ کا آپ کا جج ہے، اس کو مجرم پر رحم بھی آ جائے، وہ مجرم ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگنے لگے کہ مجھ سے قصور ہو گیا، اب میں نہیں کروں گا، آپ مجھے پھانسی نہ دے، معاف کر دے، آئندہ میں یہ جرم نہیں کروں گا، آپ مجھے رہا کر دے، میرے معصوم بچے ہیں، آئندہ میرا قصور نہیں ہوگا۔ جج کے دل میں رحم آئے گا لیکن وہ معاف نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ قانون کے تابع ہے، قانون سے ہٹ کر فیصلہ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن آپ کے اس ملک کا صدر جمہوریہ جو ہوگا، آپ کے اس ملک کا جو بادشاہ ہوگا، جو اصل ہوگا، جو پرائم منسٹر کے اوپر ہوا کرتا ہے، وہ جو ہوا کرتا ہے پریسیڈنٹ جس کو کہا جاتا ہے، اس پریسیڈنٹ کو حق ہوتا ہے کہ اپنے ملک کی مجرم رعایا کو معاف کرنا چاہے تو وہ معاف کر سکتا ہے۔ اخیر میں مجرم صدر جمہوریہ کے پاس ہی تو جاتا ہے، پریسیڈنٹ کے پاس ہی تو جاتا ہے کہ میرے لیے پھانسی کا حکم ہوا ہے، آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کی رعایا ہوں، آپ کے ملک میں رہنے والا ہوں، مجھ سے قصور ہو گیا۔ تو اگر پریسیڈنٹ معاف کر دے تو ملک کے ججوں کو، پولیس کو، ڈی ایس پی کو، کسی کو یہ پوچھنے کا حق نہیں ہوتا کہ تم نے اس کو کیوں معاف کر دیا۔ وہ کہے گا میں اس کا مالک ہوں، یہ میری رعایا ہے، میں جس کو چاہوں معاف کروں، تمہیں مجھے پوچھنے کا حق نہیں۔ قرآن میں اللہ نے پہلے ہی صفحے پر فرما دیا مالک یوم الدین، میں قیامت کے دن کا مالک ہوں، جسے چاہوں گا معاف کروں گا اور جسے چاہوں گا سزا دوں گا، تم میں سے کسی کو مجھے پوچھنے کا حق نہیں ہوگا۔ میں جج نہیں ہوں گا کہ قانون کے تابع ہوں، میں قانون کے تابع نہیں۔ بہرحال میرے بھائیوں، ان بچوں نے ان اشعار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات کو کھولا، اللہ جل شانہ کے، اللہ کے حبیب کی باتوں کو، آپ کی صفات کو جو کھولا ہے کہ آپ مظلوموں کی سننے والے، مجبوروں کی مدد کرنے والے، تعاون کرنے والے، یہ عجیب و غریب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی۔ ایک عورت کی چوری ثابت ہو گئی، اور جب دلائل سے، گواہوں سے جب چوری ثابت ہو گئی تو شریعت کا قانون ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ جب ثابت ہو گیا اور اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے اور نبی دھڑ دھڑ آنسو سے رو رہے کہ میری امت کی ایک عورت کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، یہ رحمت بھرا اس کا دل تھا، آپ غریبوں کا تعاون کرنے والے۔ اور یہ صفت نبوت کے بعد کی نہیں، یہ صفت تو نبوت سے پہلے کی ہے، نبی بننے کے بعد یہ صفت نہیں تھی۔ آپ جب اقرا بسم ربک الذی خلق کی وحی کو لے کر آئے تو آپ ڈر رہے تھے، کانپ رہے تھے، اور خدیجۃ الکبریٰ آپ کی رفیق حیات ہے، آپ کی بیوی محترمہ ہے، آپ نے ان سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، اس لیے کہ انسان جب ڈر جاتا ہے نا تو چادر اوڑھ کر، لحاف اوڑھ کر سو جاتا ہے، فرمایا مجھے چادر اڑا دو۔ اور جب آپ کا خوف دور ہوا تو آپ نے پورا واقعہ غار حرا کا بیان کیا کہ ایسے ایسے ہوا، مجھے یوں دبایا گیا اور بڑے زوروں سے مجھ کو دبایا،
مجھے خطرہ ہے، انی خشیت علی نفسی، مجھے میری ذات پر خوف ہے کہ اس طرح اگر دبایا جائے تو میں کہیں مر نہ جاؤں، میری روح نہ نکل جائے۔ خدیجۃ الکبریٰ نے اس سے پہلے نہ وحی کا لفظ سنا تھا، نہ نبوت کا لفظ سنا تھا۔ ارے وحی تو آج آ رہی ہے، نبوت تو آج مل رہی ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ یہ نبی بننے والے ہیں، نہ وحی کا لفظ سنا، نہ نبوت کا لفظ سنا، نہ اس طرح کا کوئی مسئلہ سنا تھا، لیکن پہلے ہی وہلہ میں خدیجۃ الکبریٰ اس بات کو سن کر کیا کہہ رہی ہے؟ کلا۔ علماء سے پوچھو، کل ہرگز نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا۔ اللہ کو کلا کا لفظ اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، خدیجہ کا یہ لفظ اتنا پسند آیا کہ میرے نبی کو تسلی دی، تعویل نہیں کی کہ نہیں خواب ہوگا، کچھ اور ہوگا، کوئی اور مسئلہ ہوگا۔ کیوں جا رہے تھے غار ہرا میں؟ کس نے کہا تھا تم کو؟ کوئی بات نہیں کہی، پہلے ہی وہلہ میں تسلی دی، ہرگز نہیں، تم ضائع نہیں ہو سکتے ہو۔ اللہ کو یہ لفظ اتنا پسند آیا کہ میرے محبوب کو تسلی دی۔ ان 5 آیتوں کے بعد جب آگے اس سورت کا دوسرا حصہ اللہ نے اتارا تو پہلے یہ لفظ لایا اللہ، اور قیامت تک پڑھا جائے گا، کلا لیمبدن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ۔ کلا کا لفظ لایا اور امت کو اشارہ کیا، میرے محبوب کو تسلی دینے والے کے لفظ کو میں نے قرآن میں وحی بنا دیا۔ اب آگے حضرت عائشہ رضی اللہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صفات نبی کے بیان کر رہی ہے، انک لتصل الرحیم وتکسب الکلب وتحمل المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ ہائے ہائے کیا صفات نبی کے! فرمایا آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں، آج اس کا فقدان ہے ہم میں۔ مدارس معاف فرمائے، میں نے صرف آپ کے وہاں نہیں، میں نے انگلینڈ اور کینیڈا کی زمین پر بھی یہ بات کہی کہ مدارس اور مساجد میں لاکھوں روپے لگاتے ہیں اور اپنے رشتہ دار بھوکے مر رہے ہیں، لیکن ہم ان کو اس لیے نہیں دیتے کہ وہ میری تعریف نہیں کرتا۔ نہیں میرے بھائیوں، تعریف کے خواہاں نہ رہو، ہم نے دیا اللہ کے لیے، ہمیں چاہیے کہ وہ راضی ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک ایسے رشتہ دار کو دیا جو عمر کو گالیاں دیتے تھے، تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ابا جی آپ ان کو دے رہے ہیں، یہ تو آپ کا برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے آیت پڑھی، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، میرے اللہ نے مجھ کو اس کے ذریعے سے جزاک اللہ کا لفظ بولنے سے بھی منع کیا ہے، میں اس سے اس کی بھی تمنا نہ کروں۔ ہاں میرے اخلاق یہ ہونے چاہیے کہ کسی نے مجھ پر احسان کیا میں اس کا شکر ادا کروں، یہ میرے اخلاق ہونے چاہیے کہ یہ میرا محسن ہے، اس نے میرے ساتھ تعاون کیا، میں اس کا شکریہ ادا کروں، یہ ہمارے اخلاق۔ لیکن دینے والے کو چاہیے کہ اس کی تمنا نہ رکھے، ہمیں تمنا رکھنا ہے اپنے اللہ سے۔ تو فرمایا انک لتصل الرحیم، آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے، وتکسب الکلب، آپ غریبوں کی مدد کرنے والے، اور وتحمل المعدوم، جو گرے پڑے ہیں آپ ان کو اٹھانے والے ہیں۔ اللہ کرے کہ مومن میں یہ صفت زندہ ہو جائے، یہ صفت ہم میں ختم ہو گئی، ہم اٹھے ہوئے کو گراتے ہیں، اور نبی فرماتے گرے ہوئے کو اٹھاؤ، ہم ہنستے ہوئے کو رلاتے ہیں اور نبی فرماتے روتے ہوئے کو ہنساؤ۔ کیا وہ واقعہ آپ نے نہیں پڑھا اور نہیں سنا کہ نبی عیدگاہ میں جا رہا ہے اور بچہ رو رہا ہے، اور پوچھا اس سے کیوں رو رہا ہے، اپنے آنسو چھپا دیے، لیکن حضرت کا اصرار رہا تو اس نے کہا کہ اللہ کے حبیب آپ جانتے ہیں کہ میرا باپ احد میں شہید ہو گیا اور میری ماں نے دوسرا نکاح کیا، اور میرے دوسرے باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ مجھے نئے کپڑے سلا سکے، جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں، اور ان بچوں کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو۔ اللہ کے نبی عیدگاہ میں جا رہے تھے، واپس ہو گئے، بچے کا ہاتھ پکڑا، فاطمہ کے پاس لے گئے اور فرمایا بیٹی حسن و حسین میں سے جس کے کپڑے فٹ ہوتے ہو اس کو پہناؤ، نہلاؤ، اور حسن و حسین میں سے جس کے کپڑے اس پر فٹ ہوتے ہو اس کو پہناؤ، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں جب تک کہ یہ تیار نہ ہو جائے۔
مولانا علی میاں صاحب نے اس واقعے کے اوپر جو جملہ لکھا ہے، میں تو جب اس جملے کو پڑھتا ہوں دل میں اش کرتا ہوں۔ مولانا نے لکھا ہے ساری دنیا عیدگاہ میں نبی کا انتظار کر رہی ہے اور نبی ایک یتیم کا انتظار کر رہا ہے کہ یہ تیار ہو جائے تو میں اس کو لے کر چلوں۔ انک لتصل الرحیم وتقسب القلب وتحمل المعدوم۔ میرے بھائیو، اچھے اخلاق اپناؤ۔ ابو ذر غفاری فرماتے ای العمل افضل یا رسول اللہ، کون سا عمل افضل ہے اللہ کے حبیب، کون سا عمل افضل؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا الایمان باللہ، اللہ پر ایمان۔ فرمایا ثم ماذا، اور کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ۔ ثم ماذا، بر الوالدین۔ ثم ماذا، الصلاۃ لوقتها۔ ثم ماذا، الصدقۃ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں صدقہ کرو۔ تو ابو ذر فرماتے حضرت میں غریب آدمی، میرے پاس پیسہ نہیں، میں صدقہ نہیں کر سکتا، تو کون سا عمل افضل؟ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو اچھا مشورہ دو، اچھی بات کہو، پیار سے بولو، اللہ اس پر بھی تمہیں صدقے کا ثواب عطا کرے گا۔ فرمایا اللہ کے حبیب میں تو یہ بھی نہیں کر سکتا، اچھی بات بھی نہیں بول سکتا، اچھا مشورہ بھی نہیں دے سکتا، تو اب کون سا عمل افضل؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی زبان بند کر دو، چپ ہو جاؤ، کسی کو غلط مشورہ نہ دو، کسی کو غلط رائے نہ دو، اپنے شر سے دوسروں کو بچا لو۔ اتقی من شرک، اپنے شر سے دوسروں کو بچا لو۔ اللہ اس سکوت پر، اس خاموشی پر، دوسرے کو شر سے بچانے پر حق تعالی تمہیں صدقے کا ثواب عطا کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو دیکھیں، اب ہم کو کیا فرما رہے؟ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو ہنستا دیکھ کر اس کو دعا دینے والے بنے۔ اضحک اللہ سنک، اللہ کے نبی ہنس رہے، حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے حبیب اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے۔ اور ہمارا ضمیر یہ ہے کہ یہ ہنس رہا ہے، رونے والا کب ہو جائے، اس کی بیٹی کا نکاح کب ٹوٹ جائے، اس کے بیٹے کی تباہی کب ہو جائے، اس کا کاروبار کب گر جائے، یہ ذلیل اور رسوا کب ہو جائے، معاشرہ اس پر تھوکنے والا کب بنے، اس کی اولاد اس کے مخالف کب ہو جائے، اس کی بیٹیاں اس کے خلاف کب ہو جائیں، اس کی ذلتیاں کب ہو۔ میرے بھائیوں، یہ محمدی اوصاف نہیں ہو سکتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اوصاف نہیں۔ اللہ کے نبی کے اوصاف تو وہ ہے کہ آپ نے گرتے کو اٹھایا ہے، آپ نے روتے کو ہنسایا ہے، آپ نے بے کپڑے والوں کو کپڑا دیا ہے، آپ نے بھوکوں کو کھانا کھلایا ہے، آپ نے بے عزتوں کو عزت دی ہے، آپ نے دوپٹہ اتری ہوئی بچیوں کے سروں پر دوپٹہ ڈالا ہے۔ روایتیں بھری پڑی ہے، میں صرف اشارات آپ کو کر رہا ہوں، یہ مضامین سے روایتیں بھری پڑی ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے جن میں یہ اخلاق نہ ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے جو دوسروں کو تکلیف پہنچانے والا ہو، ضرر پہنچانے والا ہو، ستانے والا ہو۔ حضور کا حال تو یہ تھا کہ اس زمانے میں عورتیں بھی مسجد میں نماز پڑھنے آتی تھی، اور عورتوں کے لیے علیحدہ سیکشن نہیں تھا، الگ روم نہیں تھا، آگے مرد ہوتے تھے، پیچھے عورتیں ہوتی تھیں، تو عورتیں بچے لے کر آتی تھی، اس لیے کہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ گھر پہ رکھنے والا کوئی نہیں تھا، شوہر بھی آ گیا ہے مسجد میں، صحابی رسول ہے، اور بیوی بھی آ گئی نماز پڑھنے کے لیے، تو بچہ لے کر آئی، بچوں کے رونے کی آواز آتی تھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی نماز کو مختصر کر دیتے تھے، حالانکہ قرات لمبی کرنی ہوتی تھی لیکن بچوں کے رونے کی وجہ سے نماز کو مختصر کر دیتے تھے۔ محدثین نے جو یہاں لکھا ہے ہمارے دلوں کو ہلایا۔ محدثین فرماتے آپ نے نماز کو مختصر کیوں کیا، جبکہ نماز تو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، قرآن آپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک، لیکن آپ نے نماز مختصر کر دی، قرات مختصر کر دی۔ کیوں ایسا کیا؟ حضرت یہ سوچتے تھے کہ بچہ رو رہا ہے، اس کی ماں نماز پڑھ رہی ہے، اب وہ نماز تو توڑ نہیں سکتی، لیکن نماز میں بے چین رہے گی، پریشان رہے گی۔ اللہ کی اس بندی کو اگر میں نماز لمبی کروں گا تو تکلیف ہوگی، ذہنی تکلیف۔ نبی چاہتے تھے کہ میں میری امت کو ذہنی تکلیف کا ذریعہ بھی نہ بنوں، ذہنی تکلیف کا۔ آج ہم ذہنی تکلیف دیتے ہیں لوگوں کو، بات اس طرح کی چلا دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ جب سنتا ہے تو اس کو پریشانیاں ہوتی ہیں۔
ذہنی تکلیف پہنچاتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس طرح کی تکلیفیں بھی نہ پہنچاؤ۔ یہ مومن کے اوصاف ہے، مومن کے کمالات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حمیدہ ہے۔ اگر ان اخلاق حمیدہ کو ہم اپنائیں گے تو میرے بھائیوں یقیناً ہماری زندگی کامیاب ہوگی۔ میں نے کل ہی ایک واقعہ سنایا تھا، حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سبہاروی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے اکابر دیوبند میں سے جن کی قصص القرآن بہت مشہور کتاب ہے قصص القرآن، اور وہ مرید تھے، مجاز تھے، خلیفہ تھے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری کے اجازت یافتہ تھے۔ ان کے باب میں لکھا ہے کہ جس وقت پاکستان الگ ہوا اور افراتفری چلی تو اس موقع پر مسلمانوں کا قتل عام ہونے لگا اور ٹرین بھر بھر کے مسلمانوں کی لاشوں کو بھیجا جانے لگا، اور جہلم ندی اور توی ندی جو پاکستان اور ہندوستان میں ملتی ہے وہ ساری مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو چکی ہے۔ مولانا چاروں طرف دوڑ رہے ہیں لوگوں کو بچانے کے لیے تاکہ جان بچ جائے لوگوں کی۔ کچھ دنوں کے بعد اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں پہنچے شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری کی خدمت میں، اور پہنچ کر فرمایا حضرت ابھی کے حالات آپ سن رہے ہیں کہ مسلمانوں پر کیا ظلم ہو رہا ہے، اور میں لوگوں کی جان کو بچانے کے لیے دوڑ رہا ہوں۔ حضرت نہ ذکر ہو رہا ہے، نہ تلاوت ہو رہی ہے، نہ نوافل ہو رہی ہے، نہ تہجد ہو رہی ہے، بس میں چاروں طرف دوڑتا رہتا ہوں، فرائض ادا کر لیتا ہوں، اس کے علاوہ مجھ سے کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت دعا فرمائے دوبارہ ذکر، نوافل، تہجد زندہ ہو جائیں۔ تو سنو کیا جواب دیا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری علیہ الرحمہ نے فرمایا، مولی حفظ الرحمان، یہ جو تم 10-15 دن مسلمانوں کو بچانے کے لیے دوڑے ہو، ان کی خدمت کے لیے دوڑے ہو، فرمایا یہ 10-12 دن کی عبادت مجھے دے دو، میں اپنی زندگی کی عبادت تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، میں اپنی زندگی کی عبادت تمہیں دینے کے لیے تیار، یہ مجھے دے دو۔ میرے بھائیوں، لوگوں کی ہمدردی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ میری نماز پڑھ لینا آسان ہے، میرا تہجد پڑھ لینا آسان ہے، میرا صف اول میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا آسان ہے، نو ڈاؤٹ کہ یہ ساری عبادتیں ہیں، لیکن خدمت خلق کے بعد میں اللہ نے جو ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ دنیا میں رہنے والے یہ میرا کنبہ ہے، میری برادری ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میری برادری ہے، اور جب میری برادری کی کوئی مدد کرتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں، کیا اس کے مخلوق کی کوئی مدد کرے گا وہ خوش نہیں ہوگا؟ اور یہی ایمان کی اشاعت کا ذریعہ ہے، ایمان کے پھیلانے کا ذریعہ ہے، ایمان کے یہ بہت بڑی تبلیغ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغ فرمائی ہے وہ اخلاق حسنہ کے ذریعے سے، اچھے اخلاق کے ذریعے سے، ہمدردیوں کے ذریعے سے، محبت کے ذریعے سے، پیار کے ذریعے سے، لوگوں کو منہ میں لقمے کھلا کھلا کر کے اللہ کے نبی نے دین کو آباد کیا، سینچا ہے۔ مولانا منظور صاحب نعمانی علیہ الرحمہ کے باب میں ایک مشہور واقعہ ہے کہ مولانا منظور صاحب جمعہ کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے اور ایک سادھو آ گیا اور حضرت کے پاس آیا اور اس نے ایمان قبول کر لیا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کون ہے؟ فلاں ہے فلاں ہے۔ بہرحال حضرت نے بات کو چھپایا، بہت اصرار کیا تو حضرت نے بتایا کہ اصل میں یہ بیمار تھا، ہاسپٹل میں تھا، اور حضرت کا ہر جمعرات کو معمول یہ تھا کہ آپ جمعرات کو ہاسپٹل میں جاتے اور جتنے مریض ہوتے ان کو فروٹس دیتے، ان کو ضرورتوں کو پورا کرتے، کچھ پیسے دے دیتے، غریب ہوتے تھے ان کا تعاون کر دیتے تھے۔ فرمایا یہ بھی تھا اس میں، یہ سادھو بھی وہی تھا، میں نے اس کی مدد کی، تعاون کیا۔ تو اس کا جملہ تھا کہ میری عیادت کے لیے میرا کوئی نہیں آیا لیکن مسلمان آیا۔ جہاں اس کو ہاسپٹل سے چھٹی ملی وہ سیدھا مسجد میں آیا اور نماز کے بعد حضرت کو ملا اور حضرت نے اس کو کلمہ پڑھایا اور حضرت نے فرمایا اسی لباس میں رہنا، لباس تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی لباس میں اللہ کی عبادت کرتے رہنا، لباس نہ بدلنا اس لیے کہ لوگ تجھے مار دیں گے، اسی لباس میں اللہ اللہ کرتے رہنا۔ مولانا سے جب اصرار ہوا تو مولانا نے بتایا کہ کیا بتاؤں میں تمہیں، میرا یہ عمل 25 سال سے، یعنی 25 سال سے میں ہر جمعرات کو ہاسپٹل میں جا کر جو چھوٹا موٹا تعاون ہوتا رہتا ہے کرتا رہتا ہوں، اور اللہ نے اس چھوٹے سے عمل کی بدولت حق تعالی جل شانہ نے 10,000 کے قریب افراد کو ایمان سے نوازا ہے۔ کوئی معمولی چیز ہے؟
1 کلو فروٹ کی حیثیت کیا ہوا کرتی ہے، لیکن اپنی جنت کو بنا لیا، اپنی آخرت کو بنا لیا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ تھے، آپ کی مبارک زندگی تھی۔ میرے بھائیو، مجھے تو کچھ اور بات کہنا تھا، اسی لیے میں نے سورت بھی پڑھی تھی، سورہ عصر، اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث شریف بھی پڑھی تھی، جس میں یہ بتایا گیا کہ اپنے وقت کو ضائع نہ کرو اور زندگی کو بیکار نہ کرو، کچھ کرو اللہ کے لیے، اپنی عبادتوں کے اندر دل لگاؤ۔ نعمتان مغبون فیہما، لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے، صحت کے باب میں اور والفراغ، فرصت کے باب میں۔ تو یہ نہ سمجھو کہ آج اچھے ہیں تو کل بھی اچھے ہی رہیں گے، کیا معلوم آج اچھے ہیں کل بیمار ہو جائیں۔ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب نے ہم کو کہا تھا، پیارے جوانی میں عبادت کر لو، بڑھاپے میں تم سنت کے مطابق عبادت کرنا چاہو گے تو بھی نہیں کر پاؤ گے، بیٹھ کر نماز پڑھنی پڑے گی، کرسیوں پر نماز پڑھنی پڑے گی، وہ ساری سنتیں بھی ایک طرف رہ جائے گی۔ تو جوانی میں عبادت کر لو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اپنی زندگی کو عبادت پر لاؤ۔ مجھے اس حدیث اور اس سورت کے سلسلے میں کچھ کہنا تھا، لیکن بچوں نے میرا ذہن دوسری طرف مبذول کر دیا، دوسری طرف چلا دیا، تو اسی پر میں نے بچوں کی باتیں متن تھی میرے لیے اور میں نے اس کی شرح کر دی۔ حقیقی تقریر تو بچوں ہی کی تھی، میں نے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دی۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو صحیح زندگی گزارنے کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنی زندگیوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی ایک نبی ہے، اس کی زندگی پر چل کر ہم جنت کو پا سکتے ہیں، قبر کو بنا سکتے ہیں، اور اسی نبی سے ہٹ کر کے ہم ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہمیں اپنے جرموں کا اعتراف ہے۔ اللہ ہم واقعتاً دل سے اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے بہت گناہ ہوئے ہیں، راتوں میں بھی گناہ کیے ہیں، دن میں بھی گناہ کیے ہیں، ہمارے دن بھی کالے ہو چکے ہیں، ہماری راتیں بھی کالی ہو چکی ہے، خلوتوں میں بیٹھ کر ہمارے دماغوں نے بہت گندے پلان بنائے ہیں۔ اللہ تو معاف فرما دے، اللہ تو معاف فرما دے، اللہ تو معاف فرما دے، ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، ہماری پیشانیاں پکڑ کے ہمیں دین پر چلا دے، ہمارے قلوب کو مجلہ فرما دے، منور فرما دے، اللہ دل کو صاف ستھرا فرما دے، اپنی محبت سے مالا مال فرما دے، اپنے حبیب کی محبت سے مالا مال فرما دے، ان کے طریق پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اس مجمع پر اپنی نگاہ کرم فرما دے، نگاہ کرم فرما دے۔ اگر تو نے معاف کر دیا تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے اللہ ہم اقراری مجرم اور ایسے مجرم جس کے پاس نہ پیالہ ہے نہ جھولی ہے، اے اللہ عبادتیں سب ریاکاری والی ہے، آج تک اخلاص کا ایک سجدہ نصیب نہیں ہوا۔ اے اللہ جب ہم تجھ سے رحمت کی بھیک مانگتے ہیں تو یوں کہتا ہوگا تم تو غدار ہو، تم تو نالائق ہو، تم تو بے نوازی ہو، تم تو میرے قانون کو توڑنے والے ہو۔ صحیح ہے میرے اللہ، صحیح ہے، سب کچھ ہے ہمارے اندر، لیکن کہاں سے لائے ابو بکر عمر کو، عثمان علی کو، عائشہ فاطمہ کو، رقیہ ام کلثوم کو؟ وہ تو سب قبر میں چلے گئے ہیں، جیسے ہی ہے ہم ہی ہے۔ اے اللہ کلمہ تو تیرا پڑھ رہے ہیں، نام تو تیرا اور تیرے نبی کا لے رہے ہیں، تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہے معاف فرما دے، تجھے تیرے نام کا واسطہ ہے معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری بدعمالیاں دیکھ کر اگر تو نے ہم پر عذاب کو اتار دیا تیرا انصاف ہوگا، ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں، تیرا انصاف ہوگا، ہم تجھے کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن اے اللہ تیرا محبوب بہت روئے گا، تیرا محبوب بہت روئے گا، تیرا محبوب بہت روئے گا، اس کو اس امت سے بہت پیار ہے۔ اے اللہ مسلمانوں کے جو حالات ہیں تو درست فرما دے، اے اللہ ذلتیوں کو عزت سے مبدل فرما دے، فتنوں کو امن سے مبدل فرما دے۔ اے اللہ یقیناً ہمیں معلوم ہے کہ سب کچھ تیری ہی طرف سے ہو رہا ہے، لیکن ہم سے دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ اللہ ہمارے برہوں کو کیسے کاٹے جا رہے ہیں، ہماری عورتوں کو کیسے پامال کیا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کو کیسے زندہ دفن کیا جا رہا ہے، اللہ ہم سے دیکھا نہیں جا رہا۔
ہم سے دیکھا نہیں جا رہا ہے اللہ، ہم سے دیکھا نہیں جا رہا ہے اللہ، حالات کو خوشگوار فرما دے، حالات کو خوشگوار فرما دے، حالات کو خوشگوار فرما دے میرے مالک۔ ایک فرعون نے بنی اسرائیل کو ستایا تھا تو تو نے فرعون کو دبو کر موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو خوش کر دیا تھا۔ یہ تیرے محبوب کی امت تو صبح شام رو رہی ہے، ہماری تو صبح بھی رونے میں گزرتی ہے، ہماری تو شام بھی رونے میں گزرتی ہے میرے مالک۔ اس امت میں بھی تو فرعون ہے، اس امت میں بھی تو قارون ہے، اس امت میں بھی تو حامان ہے۔ اے اللہ ان کی پکڑ تو کب کرے گا؟ ان کی پکڑ فرما لے، ان کی پکڑ فرما لے۔ وہ تیری خلافت کے لائق نہیں ہے، وہ تیری نیابت کے لائق نہیں ہے۔ محبوب کی امت کو خوش فرما دے، محبوب کی امت کو خوش فرما دے۔ ہمیں بھی نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، اتفاق اتحاد کی توفیق عطا فرما، آپس میں محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کو معاف اور درگزر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن کے نکاح نہیں ہوئے اے اللہ ان کے نکاح کا انتظام فرما، اے اللہ ان بچوں کا بھی نکاح فرما دے، ان بچیوں کا بھی نکاح فرما دے، اے اللہ جن کے نکاح ہو گئے ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، جو بھی اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما، جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو نیک صالح مطیع اور فرما بردار بنا۔ اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، سب کے کاروبار میں خوب برکت عطا فرما، رحمت عطا فرما، چوری ڈکیتی سے حفاظت فرما، اے اللہ لوٹ مار سے حفاظت فرما، الہ العالمین ایمان کی حفاظت فرما، جائیداد کی حفاظت فرما، بیوی بچوں کی حفاظت فرما، آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔